کنیز پارٹ نمبر 5۔ کنیز بولی آج کہیں نہیں جانا ہے، آج میں کچھ تھکی ہوں، آج کمرے میں ہی رہتے ہیں۔ ارمان خود بھی نہیں جانا چاہ رہا تھا۔ وہ دونوں ٹی وی دیکھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد کنیز بولی تمہاری کوئی گرل فرینڈ ہے؟ ارمان بولا کیوں، آپ کیوں پوچھ رہی ہو؟ کنیز بولی ویسے ہی جنرل انفارمیشن کے لیے، تم خوبصورت ہو، جوان ہو، زبردست پرسنالٹی کے مالک ہو، اچھی انکم ہے تمہاری، ایسے لڑکوں پر تو لڑکیاں مرتی ہیں۔ ارمان مسکرا کر بولا تعریف کا شکریہ، ہاں ایک لڑکی ہے تو صحیح۔ کنیز فوراً اس کی طرف منہ کر کے بولی کون ہے وہ؟ کیا میں اس کو جانتی ہوں؟ ارمان بولا نہیں، آپ اس کو کبھی نہیں ملی، میرے آفس میں کام کرتی ہے۔ کنیز سر ہلا کر بولی اچھا کیسی ہے؟ خوبصورت ہے؟ ارمان بولا ہاں خوبصورت تو ہے۔ کنیز کچھ دیر کے لیے چپ ہو گئی، پھر نظریں نیچے کر کے بولی وہ جوان ہوگی، تمہاری ہی عمر کی ہوگی، تم کو اچھی تو لگے گی ہی نا۔ ارمان اب اتنا بے وقوف نہیں تھا کہ وہ کنیز کے الفاظ کا مطلب سمجھ نہیں پاتا۔ ارمان نے کنیز کو اپنے پاس کیا اور پھر اس کے ماتھے پر چوما اور بولا آپ سے زیادہ خوبصورت نہیں وہ، بلکہ اس دنیا میں آپ سے زیادہ کوئی خوبصورت اور عورت یا لڑکی نہیں ہے۔ کنیز نے اس کے لہجے میں سنجیدگی محسوس کی تھی، وہ دل سے بول رہا تھا۔ کنیز خوش ہو گئی، عورت کو تعریف ہمیشہ ہی اچھی لگتی ہے، چاہے وہ جھوٹی ہو یا سچی۔ کنیز اس کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے مصنوعی غصے سے بولی مکھن مت لگاؤ۔ ارمان نے اس کو اور بھی قریب کیا اور پھر اس کو تھوڑا اٹھایا اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔ کنیز کی نرم نرم ڈگی اپنی گود میں اس کو بہت اچھی لگی۔ اس نے کنیز کے پیروں کو زمین سے اٹھا کر صوفے پر رکھا اور کنیز کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ کنیز نے بھی اپنے بازو اس کے کندھوں کے گرد لپیٹ دیے۔ ارمان بولا مکھن نہیں لگا رہا، سچ بول رہا ہوں، آپ کی قسم۔ کنیز نے اس کے سینے پر سر رکھ لیا اور بولی یہ تم مجھے آپ کیوں بولتے ہو؟ میرا نام لیا کرو، میں تمہاری بیوی ہوں، ماں نہیں۔ ارمان نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا میرا نام لینا کیا آپ کو اچھا لگے گا؟ ارمان کو سچ میں بہت مشکل پیش آ رہی تھی اس کا نام لیتے ہوئے اور تم بولتے ہوئے، کیونکہ وہ کنیز کو بچپن سے ہی آپ کہہ کر ہی مخاطب کرتا تھا۔ کنیز پہلے اس کی بڑی کزن تھی اور بعد میں اس کی بھابھی بن گئی، اور پچھلے کئی سالوں میں تو وہ ہمیشہ سے ہی اس کے گھر میں ایک بڑے فرد کی طرح رہ رہی تھی۔ ارمان بولا سوری بابا، اب کوشش کروں گا تم بولنے کی۔ پھر ارمان نے اپنا ایک ہاتھ کنیز کی ٹانگوں کے نیچے ڈالا اور ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد اس کو اٹھا کر صوفے سے بیڈ پر لے آیا۔ اس نے کنیز کو بیڈ پر لٹایا اور بولا اگر تمہاری اجازت ہو تو میں ابھی ایک بار کر لوں؟ کنیز کو بہت شرم بھی آئی، لیکن اس کی ہنسی بھی چھوٹ گئی۔ وہ ایسے پوچھ رہا تھا جیسے کوئی ٹیچر سے واش روم جانے کا پوچھ رہا ہو۔ ارمان مسکراتا ہوا اس کے پاس لیٹ گیا، پھر اس کو اپنی باہوں میں لیتا ہوا بولا تم نے اجازت نہیں دی؟ کنیز اس کے ساتھ لپٹتے ہوئے بولی کس بات کی اجازت چاہیے تم کو؟ ارمان بولا پیار کرنا چاہتا ہوں تمہارے ساتھ۔ کنیز نے بھی مزہ لیتے ہوئے بولا وہ کیا ہوتا ہے؟ ارمان بولا جب کروں گا پتہ چل جائے گا۔ کنیز بولی تم رات کو تھکے نہیں؟ کتنی بار تو کیا تھا، مرد کبھی تھکتا نہیں جانے من۔ کنیز ہنس پڑی، اس کو ارمان کے منہ سے جانے من سن کر ہنسی آ گئی تھی۔ پھر وہ بولی ابھی کر لو گے تو رات کو کیا کرو گے؟ ارمان بولا رات کو بھی کروں گا، میرا بس چلے تو میں 24 گھنٹے تمہارے ساتھ کرتا رہوں۔ کنیز بولی مارنے کا ارادہ ہے کیا؟ ارمان بولا جانے من پیار کرنے سے تم مرو گی نہیں۔ کنیز اپنی ٹانگ کو اس کی ٹانگوں پر رکھ کر بولی تو جانے من پھر میری اجازت کی کیا ضرورت ہے تم کو؟ میں تو پہلے ہی 3 بار قبول ہے بول کر اپنی ہر چیز تمہارے نام کر چکی ہوں، تم جب چاہے جیسے چاہے استعمال کرو۔ ارمان نے اپنا ہاتھ اس کی کمر پر رکھ دیا اور اس کے جسم پر پھیرنے لگا اور اپنے ہونٹ اس نے کنیز کے ہونٹوں پر رکھ دیے۔ ارمان آج کنیز کے جسم کا ایک ایک حصہ دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ دن کی روشنی کا جو کمرے میں آ کر پورا کمرہ روشن کر رہی تھی، فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔